billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 6th class, today we will learn in history the early villages. कल हमने पढ़ लिया कि इब्तदाई इंसान ने किस तरह से काश्तकारी सीख ली, मिट्टी के बर्तन जो उसने बनाए उनसे इसको क्या फ़ायदा मिला। और हमने ये भी देख लिया कि जब ईजाद हुई पहिए की, व्हील की ईजाद जो है वो इंसानी ज़िंदगी में एक बड़ा रिवोल्यूशन था, एक ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो आज हम देखते हैं अर्ली विलेजेस, जो इंसान के इब्तदाई विलेज जो हम देखते हैं कि इब्तदाई इंसान कहाँ पर किस तरह से वो विलेजों में रहने लगा, गाँवों की ज़िंदगी या अर्बन एरिया में कैसे उसने इंतखाब किए, वो कैसे रहने लगा। तो जब एग्रीकल्चर की ये इब्तदा हुई, जब उसने जानवरों को पाला पोसा और जब वो एक जगह पे रहने लगा, अनाज पैदा करने लगा, तो ये ऐसी जगहें हुआ करती थी जो दरियाओं के आसपास जो पानी की जगहें थीं, जहाँ पर मतलब दरिया थे या झील थे या छोटी छोटी नदियाँ थीं, तो ये लोग ग्रुपों की सूरत में, जमातों की सूरत में वहाँ पर उन्हीं जगहों पर रहा करते थे, क्योंकि पानी हर एक चीज़ के लिए इब्तिदाई ज़रूरत होती है। खेती बाड़ी के लिए पानी ज़रूरत होता है, ये कपड़े धोने के लिए, ये चावल पकाने, सब्ज़ी पकाने, बाकी चीज़ों के लिए, अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो पानी बहुत ज़रूरी होता था। इसलिए उन्होंने ऐसी जगहों का इंतखाब किया कि वो जहाँ पर उन्होंने हट्स बनाए, छोटी छोटी ये टेंट्स बनाए, जहाँ पर वो बैठने लगे। लेकिन जगहें क्या थे? दरियाओं के आसपास ही। तो वहाँ चूँकि दरियाओं अभी वो इतना मतलब एडवांस नहीं था कि कभी कभार दरियाओं में जब तूफ़ानी आती थी, सैलाब आता था, तो उनके ये हट्स, उनके ये टेंट सब ख़त्म हो जाते थे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से उसने सीख लिया कि अगर हम दरियाओं के पास बैठें तो कितनी दूरी पर अपने हट्स बनाएं, कितने मकान के कहाँ पर अपने मकानात बनाएं जहाँ पर हम बच सकते हैं, जहाँ पर हमारी फसल भी बच सकती है और हमारे घर भी बच सकते हैं और हमारा माल मवेशी भी बच सकता है। तो इस तरह से उन्होंने उन्हीं जगहों का, ऐसी जगहों का इंतखाब किया तो जहाँ पर पानी भी मैसर हो, जहाँ पर सैलाब का ख़तरा भी न हो। तो जब हम देखते हैं कि सोसाइटी उस वक़्त किस किस्म की हुआ करती थी, तो वो इब्तिदाई इंसान ने जब सेटल्ड लाइफ इख्तियार कर ली, तो फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी कि एक विलेज हेडमैन भी होना चाहिए। तो उन्होंने, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर छोटे से छोटा गाँव भी होगा तो हम एक विलेज हेडमैन, गाँव में भी एक छोटा सा वो हेड बनाते हैं, जिसको हम कश्मीर में भी जुट कहते हैं, गाँव जुट, महल जुट। तो इस तरह से उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने भी जब वो सेटल हुए तो उन्होंने मतलब गाँव में एक लीडर को भी बना दिया, जो कभी कभार जब कोई फैसला करना होता था तो वो इसके करता, वो ऐसे उनकी मतलब उस फैसले करके देता था। तो इस तरह से हंटिंग के लिए कुछ लोग निकल गए, प्लाहिंग लोगों ने सीख ली, ये एनिमल्स को ग्रेज़ करना यानी कि माल मवेशी को चराना सीख लिया। इस तरह से कुछ लोग टूल्स बनाने लगे, कुछ लोग वेपन्स बनाने लगे, कुछ लोग ऑर्नामेंट्स जो हम माला वाला वगैरह पहनते हैं, वो पोटर्स या वीवर्स जो होते हैं। तो इस तरह से लोगों के ग्रुप अलग अलग बन गए, मुख्तलिफ काम काज लोग करने लगे। अब ये सेटल अच्छी तरह से सेटल है। अब उनका रिलीजन क्या था? तो नियोलिथिक मैन जो था वो आम तौर पर वो वर्शिप करता था ज़मीन की, पानी की, आग की और जो नेचुरल एलिमेंट्स। जब वो किसी बड़ी चीज़ को देखता था, सूरज को देखता था, तो सूरज की पूजा करते थे। ज़मीन से अनाज मिलता था तो ज़मीन की पूजा करते थे। पानी से उनकी ये मतलब ज़रूरतें पूरी होती थी तो पानी की पूजा करते थे।
اس طرح سے یہ مطلب ان کا یہ ورشپ کا عبادت کرنے کا ڈھنگ بھی ان میں پیدا ہو گیا، اگرچہ وہ یہ مطلب ان بڑی جو ان کو بڑی طاقت نظر آتی تھی اسی کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کاؤ جو ہوتی ہے، کیونکہ گائے دودھ دیتی ہے تو گائے کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ مطلب یہ سنیکس جو ہوا کرتے تھے تو ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جب ان کے ہاں کوئی یہ مر جاتا تھا تو اس کو وہ مطلب یہ دفن بھی کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں پر وہ مردوں کو دفن کرتے تھے وہاں ایک بہت بڑا بلاک، سٹون کا بلاک رکھتے تھے، جیسے میں نے آپ کو کل یہ پڑھایا پرسوں پہلے ہی، جس کو ہم میگالتھز کہتے تھے۔ یہ میگالتھ جو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا پتھر ہوتا ہے جو کسی بیورل پلیس میں، جیسے ہم قبر پر کوئی نشان لگاتے ہیں، ایسے وہ مطلب نشانے کے لیے کہ یہاں پر کون دفن ہے، کیسا دفن ہے، تو یہاں پر مطلب قبر ہے تو وہاں پر ایک میگالتھ بڑا پتھر رکھتے تھے۔ تو کبھی کبھار کبھی کبھی وہ ایسا بھی کرتے تھے، وہ ایک بڑے برتن میں اس مردے کو رکھتے تھے، پھر وہ برتن لے کر اس کو زمین میں دفناتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو وہ تھوڑا ٹامب بھی بناتے تھے، اس کا مطلب بیورل پلیس کا قبر کا ٹامب بھی بناتے تھے، مقبرہ بناتے تھے، جس کو ڈولمن کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ جو یہ مر گئے یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اب ان کا ریلیجس کنسیپٹ بھی بڑھ گیا۔ اب وہ ان میں اور بھی یہ مطلب بہت شوق پیدا ہوئے، مثلاً ہنٹنگ جو تھا وہ ان کی بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی تھی۔ اس طرح سے شام کے وقت وہ لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جاتے تھے، فائر جلاتے تھے، آگ جلاتے تھے۔ تو اس کے بعد وہاں پر آگ جلانے کے بعد وہاں میوزک ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ بیمبو جو ہوتا ہے یا ہڑیا جو ہوتی ہیں ان کی پائپیں بناتے تھے، یا یہ ڈول وغیرہ یہ بجاتے تھے، بناتے تھے، اینیمل سکنوں کا ڈول بناتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ امیوزمنٹ یعنی کہ انٹرٹینمنٹ میں بھی حصہ لینے لگے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے آرٹ میں بھی بہت کامیابی حاصل کی، یعنی کہ انہوں نے آرٹ بھی سیکھ لیا، یعنی وہ برڈز کو بھی بنانے لگے، انسان کو بنانے لگے۔ تو جو دیواریں ہوا کرتی تھی تو وہاں یہ مطلب یا کیوز جو تھے ان کے منہ پر وہاں پر وہ شکلیں بناتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ آرٹ بنانا بھی سیکھ لیا۔ تو اسی طرح سے لینگویج جو زبان کی طرف بھی ان کی مطلب ان کا یہ دھیان بڑھ گیا۔ وہ اگرچہ زیادہ مطلب ڈیولپڈ مینر میں نہیں لکھتے تھے، تاہم کچھ مطلب یہ ٹوٹی پھوٹی لکیریں رکھتے تھے جن سے وہ اپنی مطلب یہ کوئی چیزیں یاد رکھتے تھے۔ اس طرح سے میٹلز بھی اس لیٹر میں یہ جو ہے یہ نیولتھک پیریڈ جو اس کا لاسٹ سٹیج ہے، اس میں میٹلز بھی یہ مطلب یہ دریافت ہوئیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب یہ سٹون ایج یہ اینڈ ہو گئی 4000 BC میں، تو انسان نے میٹلز استعمال کیے اور پتھر سے اس کو چھٹکارا ملا، یعنی کہ پتھر کے بنائے ہتھیاروں کو چھوڑ کر اس نے میٹلز بنانے شروع کر دیے۔ تو جب میٹلز اس نے بنائے تو پتھروں کا بھی استعمال، پتھر کے اوزاروں کا استعمال بھی ہوتا تھا کہیں کہیں پر، اور میٹلز کا بھی، دھاتوں کا بھی استعمال ہونے لگا، جیسے تانبے کی بنائی ہوئی چیزوں کا۔ تو ایسے زمانے کو چالکولیتھک پیریڈ کہا جاتا تھا، یعنی کہ جب دونوں چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ جو چالکو جو ہے، چالکو کے معنی ہیں کاپر، لتھک کے معنی ہے سٹون، یعنی کہ چالکو اینڈ لتھک، کاپر اینڈ سٹون۔ اگر آپ سے کہا جائے گا واٹ از دا میننگ آف چالکو لتھک، چالکو مینز کاپر اینڈ لتھک مینز یہ سٹون۔ سو copper and stone both were used. The term is known as Chalcolithic period. لیٹر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے برونز بھی انہوں نے ڈسکور کر دیا۔
برونز ایکچولی ایک ایلوائے ہوتا ہے، آپ نے سائنس میں پڑھ لیا ہوگا۔ ایلوائے اس چیز کو کہتے ہیں جو مختلف میٹلز کا بنا ہوا ہو۔ تو اس طرح سے یہ ایلوائے، یہ مطلب برونز جس کو ہم کشمیری میں اس کو ہم لوئی کہتے ہیں، لوئی۔ تو یہ لوئی کا بنا ہوا مطلب بنائی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے استعمال کی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نئی ایج پر پہنچ گیا جس کو ہم آئرن ایج کہتے ہیں۔ تو آئرن ایج تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت ساری صدیاں لگ گئیں، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو بڑی مشکل اور یہ ٹف زندگی گزارتا تھا، آہستہ آہستہ سے اس کی زندگی آسان سے آسان تر بننے لگی، اور اس نے ایک سے بڑھ کر ایک انقلابات دنیا میں لائے، اور وہ اپنی تحقیق سے آگے بڑھتا گیا اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر بنایا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے آج ہمارا یہ چیپٹر کنکلوڈ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اب اس کے ہم کوشچنز، اس لیسن کے ہم کوشچنز کریں گے، وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بھیج دوں گا تاکہ آپ کاپی مینٹین کریں گے۔ اور اس ویڈیو کو جو میں نے آپ کو بھیج دیا، اس کو 2-3 بار سن لیجئے تاکہ پورا چیپٹر آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے آئے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔